السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات سامعین کرام، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزت مآب، عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور اس کے فضل سے رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرے کا آغاز ہوا۔ اللہ کرے کہ رمضان کا اختتام بھی ہمیں نصیب کرے، ان انعامات سے، ان برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، نعمتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو، ساری امت کو اس کا فیض نصیب فرمائے۔ ساری امت کو اب دوسرے عشرے میں مغفرت مانگنے، توبہ کرنے، اپنے گناہوں سے معافی تلافی کرنے کی اللہ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا ہے۔ فطری طور پر انسان میں اچھائی رکھی گئی اور برائی بھی رکھی گئی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
اور جان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی، اس کی اچھائی اور برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جان کو سمجھایا ہے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو خیر کو حاصل کرنے میں زیادہ کوشش کرتا ہے، اور برا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر برائی کو حاصل کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ اور جو اصل میں خیر ہے وہ فرشتے ہیں، جو سراپا اوپر سے نیچے تک جن کے اندر خیر ہے۔ جو سراپا شر اور برائی ہے وہ شیطان ہے۔ جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان سے اس دنیا میں غفلت کی بنا پر کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ اس سے ہوتے ہیں۔ تو دین اسلام کا یہ حسن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اس میں گناہوں کے مٹانے کا ایک طریقہ بتلا دیا۔ اس طریقے کو توبہ کہتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اس میں دوسرے عشر مغفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے شان کریمی دیکھیے، توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ تو ایسا ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جس طرح ماں کے بطن سے، ماں کے کوکھ سے، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے معصوم، اس طرح مغفرت مانگنے والے، توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معصوم قرار دیتے ہیں۔ توبہ کے اصل معنی آتے ڈکشنری میں، لغت میں، دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر دینا۔ توبہ یہ نہیں ہوتی کہ زبان پہ توبہ کے الفاظ ہیں، دل میں گناہ کی لذت موجود ہے۔ زبان پہ توبہ کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، دل میں گائے اور گدھے کے خیالات ہیں۔ ہاں، توبہ کرتا ہے پر دل میں گائے اور گدھے کے خیالات ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہیں، دل میں گناہوں کی لذت ہے، حسرت بڑی بڑی ہے۔ تو ایسی توبہ کے اوپر تو معصیت کو بھی ہنسی آ جاتی، گناہوں کو بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ توبہ کہتے ہیں تنزیہ القلب من الذنب، دل کو گناہوں سے پاک کر لینا۔ اس کا مطلب ہے جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہے اس وقت اس کے دل میں یہ کیفیت ہو، اے مولا آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اگر اس وقت یہ کیفیت ہوئی تو اب سمجھے یہ توبہ قبول ہے۔ اگر بعد میں پھر کسی وقت گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، گناہ کی مثال ایسی جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے۔ توبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کپڑے کو صابن سے صاف کر دیا جاتا ہے، لوہے کو آگ سے صاف کر لیا جاتا ہے، ہاں، گھر کو جھاڑو سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ جب بھی کپڑا میلا ہو آپ اس کو فوراً صاف کر لیتے۔ کبھی کسی بندی نے یہ سوچا، کبھی کسی ماں نے یہ سوچا دھوؤں پھر میلا ہو جائے گا، پھر دھوؤں پھر میلا ہو جائے گا؟ ہر بندہ کہے گا ابھی تو اسے صاف کر لو، اگر پھر میلا ہو گیا تو پھر صاف کر لیں گے۔ تو توبہ کہتے ہیں گناہوں کے ارادے سے دل کو خالی کر لینا۔ ابھی تو توبہ کر لو، اگر بالفرض گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رحمت کے دروازے کھول رکھے۔ استغفار کہتے ہیں چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے، گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، ملال کرنا، دل میں کیفیت ہونا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس غلط کر بیٹھا ہوں اور اس کام میں غلط کر لیا ہوں۔ تو توبہ استغفار ملتے جلتے الفاظ ہیں مگر ان میں باریک سا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر ندامت کو، اور توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہ نہ کرنے کے ارادے کو۔ تو ہمیں استغفار ہر وقت کرنا چاہیے، توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اے میرے مولا ہم بہت زیادہ نادم شرمندہ ہیں، اس کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں۔ استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ استغفار پر انسان کو بہت انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن جس بندے کے نام اعمال میں زیادہ استغفار کا عمل موجود ہوگا اس بندے کو مبارک ہو، قیامت کے دن اس کو بہت خوشی ہوگی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ استغفار کثرت سے کریں، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام استغفار کریں، زیادہ کر سکتے ہیں تو زیادہ کریں۔
اور ہمیں اگر استغفار کا صحیح طریقہ آ جائے، ہمارے چھوٹے موٹے سب مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی حل فرما دیں گے۔ کسی سے کوئی عمل پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کوئی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت بہت گنہ گار ہوں، کوئی عمل بتا دیں، استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، جی بڑا غریب ہوں، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا، مقروض ہوں، قرض دار ہوں، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر ایک آدمی آیا، کہا میرا باغ ہے، دعا کرے باغ میں پھل مجھے اچھا مل جائے، مثلا آج کے زمانے میں میرا بزنس اچھا چل جائے اور میری پیداوار اچھی ہو جائے۔ ایک آدمی آئے، دعا کرے مجھے گھر میں میٹھا پانی مل جائے، چشمہ جاری ہو جائے۔ اور فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی سن رہا تھا، اس نے کہا حضرت آپ کے ہاتھ میں عجیب چیز آ گئی، جو آتا ہے اسے استغفار 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 کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، گناہ معاف ہوتے ہیں، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتے ہیں، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باغوں کا زیادہ پھل عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں پینے کے لیے میٹھے پانی کے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک استغفار کے اوپر یہ تمام نعمتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں آج ہمارے جتنے بھی پرابلمس ہیں وہ ان میں کسی نہ کسی سے وابستہ ہے، تو معلوم ہوا یہ ہمارے لیے استغفار پڑھنا یہ ہمارے لیے ترقی کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، گامزن کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آخرت کے درجات بھی ہم سب کو دے، دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیں گے، اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ، میں اپنے اللہ سے جو میرا رب ہے ہر قسم کے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یا استغفار پڑھ لیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا ہی پڑھتا رہے تو اس لفظ سے بھی استغفار ہو جاتا ہے، مگر استغفار پڑھتے ہوئے دل میں ندامت کی کیفیت ہونی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے، تو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تو ہم کس کھیت کی گاجر کے مولی ہیں بھائی؟ سوال پیدا ہوتا اگر ہماری عبادتیں اللہ کے شان اور شایان شان میں ہی نہیں تو پھر اجر کیوں ملتا ہے، ثواب کیوں ملتا ہے؟ علماء نے لکھا اجر ملنے کی مثال یہ، اگر آپ کا بچہ پہلے دن اسکول جائے، واپس آئے، آپ کو تختی دکھائے، سلیٹ دکھائے، ہوم ورک دکھائے، ابو میں نے لکھا ہے، اوپر اس نے ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہیں اور سیاہی کے دھبے لگے ہوئے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھا ہے، تو بچے کا دل رکھنے کے لیے آپ اس کو کیا کریں گے؟ آئس کریم کھلا دیں گے۔ اب اس کو یہ جو آئس کریم یہ خوشی اور خوش قدی کی بنا پر نہیں ملا، یہ آئس کریم شفقت کا اظہار تھا، پیار کا اظہار تھا، اور باپ کو بیٹے کے اوپر شفقت ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہوتی، میرا مالک اس پر اجر کیوں دیتا ہے؟ اس شفقت اور رحمت اور محبت کی بنا پر جو اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اس لیے دین اسلام میں عبادتیں کرنے کے بعد استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، مغفرت مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں آپ کے سامنے استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یعنی وضو کر کے بھی استغفار۔ اچھا، اس سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، نماز کے بعد بھی استغفار کی تلقین کی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ فرماتے اللہ اکبر، تین فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
یہ استغفار کیوں اور کہاں؟ یہ استغفار اس لیے ہے کہ یا اللہ مجھے جس حضوری کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے تھی میں نہیں پڑھ سکا، اب میری اس ادھوری عبادت کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ درجات بلند کرنے والے ہیں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کیا فرما، میں نے آیت پڑھی تھی نا قرآن کریم کی، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں انسان گناہوں کا پتلا ہے، وہ مغفرت مانگے اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا۔ اب گناہ کا تعلق چونکہ بندے سے ہے اور بندے کا تعلق چونکہ اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس بات کی طرف توجہ فرماتا ہے، اے انسان اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور تجھے اس پر دل سے شرمندگی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پر آ کر گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کی درخواست اور دائر کر دو۔ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے اگر تم مغفرت مانگو اللہ سے، توبہ کرو گناہوں سے۔ یہ عجیب بات ہے نا، اگر کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں کوئی غلطی کی یا کوئی جرم کیا ہو تو وہ انسان اپنے جرم کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور اپنے تھامے پر اور کیا کہتے ہیں اور رپورٹ کرتا رہتا ہے، اس کو پکڑا جائے اور یہ وہ بڑا مجرم ہے، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی اور فلاں جرم کیا۔ بہرحال لوگ کوشش کرتے ہیں، پولیس کے کپڑے اور فلاں اس کے سامان وغیرہ کی جگہ جگہ کی تلاش لیتی ہے، چھاپے مارتی ہے، مگر قربان جاؤ ذات غفور رحیم کے، وہ اپنے مجرموں کا اعلان کر کے بلاتی ہے اور فرمایا جاتا ہے، اے گنہگاروں آؤ، اے مجرموں آ جاؤ، اگر تم سے جرم ہو گیا ہے، اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ میرے دروازے پر، میرا دروازہ سنبھال لو، میری چوکھٹ پر جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یعنی انسان اپنے مجرم کو سزا دے کر راضی ہوتا ہے اور رحمان اپنے مجرم کو رہائی دے کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا فرمایا شاعر نے ترانے میں بنایا ہے، ہم گنہگار اور تو غفار ہے، ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے، تو قادر ہے کہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ایماندارو ایمان والو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو، معافی چاہو تاکہ تم نجات پاؤ، تفلحون۔ گویا راہ نجات اللہ سے مانگنے میں ہے، توبہ کرنے میں ہے، ہمہ وقت ہر وقت اللہ کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنے میں ہے، ہر وقت۔
مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ایک مقام پر، توبہ کرنے والوں، مغفرت مانگنے والوں، صاف بیان کرتے ہوئے ان کی تحسین کی گئی، ان کی تعریف کی گئی ہے اور انہیں بشارت دیا گیا ہے۔ فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ ویسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تلقین کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کے الحدوں کا خیال رکھنے والے، اللہ کے بارڈر کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں التائبون کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت مانگنے، توبہ کرنے والوں کی صفت حمیدہ کو تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کو بیان کیا۔ خدا کی صفت کیا ہے؟ رحمت اور مغفرت، سب سے بڑی وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نبی عبادی عنی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، جگہ دو، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، میں بخشنے والا، مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو، پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 سے 2 مرتبہ مانگے کوئی چیز تو کیا لگا رکھا ہے بھئی، بار بار یہی مانگتے رہتا ہے۔ اللہ بندے سے خوش ہوتے ہیں جو بار بار اللہ سے مانگتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو، بخشنے والا میں، مہربان کرنے والا میں، عنایت کرنے والا میں، دینے والا میں، عطا کرنے والا میں، گناہوں کو معاف کرنے والا میں، مغفرت کرنے والا میں، طاقت دینے والا میں، قوت دینے والا میں، استطاعت دینے والا میں، تمہاری ضرورتوں کو مکمل کرنے والا میں، پناہ دینے والا میں، پیدا کرنے والا میں، صورت دینے والا میں، ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا میں، بخشنے والا میں، دینے والا میں، بڑائی کرنے والا میں، امن والا، امن دینے والا میں۔ اللہ اکبر۔ گنہگاروں مایوس نہ ہو جانو، بخشش کا دریا جوش میں ہے، گنہگاروں کے گناہوں کو دھونے کے لیے موج میں ہے، اس کی موجیں گناہوں کو اپنے دامن میں بہا کر لے جائیں گی، اس لیے گنہگاروں بھاگو اور در رحمت سے جولیاں بھر لو۔ جو گنہگار ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری جانب سے کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ مایوسی کو امید سے بدلنے والا، گناہوں کو مٹانے والا، گنہگار کو اپنے دامن رحمت میں چھپانے والا،
وہ خدا کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے۔ جس ذات کریم نے انسان کو پیدا کیا، وہی اس کی غلطیوں کو معاف کرنے والا، اس کے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھونے والا۔ ایک ماں اگر اپنے بیٹے کو معاف نہ کرے، دنیا کہیں گی کیا ماں ہے جو بچے کو معاف نہ کرے؟ اور اماں ہر حال میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہیں۔ ارے خدا را خدا وہ ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا، کیونکہ اس کی رحمت تمام انسانوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک گنہگار شخص نے موت کے وقت اپنے بچوں سے کہا، میں اس قدر گناہگار ہوں، اس قدر گناہگار ہوں، مجھے اپنی بخشش کی امید نہیں ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری راکھ کو دریاؤں میں، جنگلوں میں پھینک دینا۔ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ویسا ہی کیا جیسے اس کی اولاد نے وصیت کی تھی، اولاد کو جس طرح اس نے وصیت کی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں جنگلوں کو حکم دیا اس کی راکھ کو اکٹھا کر دیں۔ جب اس کی راکھ جمع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ لما فعلت هذا؟ تو اس بندے نے کہا، قال من خشیتک یا رب فغفر له۔ معلوم ہوا جو شخص دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ فرماتے بس میں تیری مغفرت فرمایا، اور توبہ کے لیے خدا کے حضور روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے اور سچی توبہ سے اپنی رحمتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی بخشش یقینی ہو جائے گی، اس کی معافی تلافی یقینی ہو جائے گی۔ کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پڑھ لے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر پختہ ہوں اور وعدے پر پختہ ہوں، اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اس بات کو جو کیا میں نے اقرار کرتا ہوں، اور نعمتوں کا جو مجھے تو نے عطا فرمایا ہے اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اے اللہ مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے، مار بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یقین کے ساتھ اس استغفار کو پڑھ لے، دن میں پڑھا اس کی موت آ جائے تو وہ جنتی ہوگا، رات میں پڑھا دن سے پہلے موت آ جائے وہ جنتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توبہ کرنے والا یقین سے خداوند قدوس کے یہاں معافی مانگے تو جنت اس کے راہ دیکھے گی۔ توبہ کرنے والوں، مغفرت مانگنے والوں کے لیے رحمت کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ توبہ کرنے والے اور روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ دروازہ رحمت میں جانا بندے کا کام ہے، رحمت سے جھولیاں بھر بھر کے دینا میرے رب کا کام ہے۔ اگر بہت گنہگار ہے تو اللہ بہت بڑا غفار و ستار ہے، بڑا کریم و رحیم ہے، تیرے گناہوں پر اس کی رحمت غالب آ جائے گی، تیرا ایک آنسو خدا کی رحمت کے دریا کو جوش میں لے آئے گی۔ اے کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، کریم تیرے کرم سے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہمارے یہاں تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ جب مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگتا ہے، جب اس کی روح قبض ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، اپنی رحمت کے سائے میں لیتے ہیں۔ یہ خدا کا فضل و کرم،
اللہ نے انسان کو مغفرت کا موقع دیا، توبہ کا موقع دیا، گناہوں سے معافی تلافی کا موقع دیا، ورنہ انسان اس سے بھی برا ہو جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے دردمند ساتھیوں، اب تک جو باتیں میں نے آپ کو مختصر انداز میں بتائی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے انسان خواہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کر چکا ہو، انسان کو اپنے خالق سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے بندے پر رحمت مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کو شاعر نے کیا ہی خوب فرمایا، گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آ پڑے در پر تیرے، تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا، ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں۔ اللہ کا در چھوڑ کر جائیں گے کہاں؟ اللہ کو بولیں گے اللہ تیرا در چھوڑ کے ہم جائیں گے کہاں؟ تو ہی تو معاف کرنے والا۔ یہ مغفرت کا مہینہ پہلے عشرے میں کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، رحم کی اللہ سے خاص دعائیں مانگنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلاؤں کو ٹالا، مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الوقت اب تک جو رمضان کا مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، کسی گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے روزہ نہیں توڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے خاص گزارش کرتے رہیں، مغفرت کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا کرتے رہیں۔ یا اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین، یہ دعا کرتے رہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے انسان خواہ کتنے ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو رشتہ دار نہیں، کسی انسان کو اپنے خالق سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے خدا کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کرنی چاہیے، رو رو کر معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے بندے پر رحم فرمائے گا، مغفرت فرمائے گا، مغفرت کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں گے۔ بس وقت کی چنگامنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آپ کو دوسرے اعمال میں بھی شریک ہونا ہے، تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، دیگر حقوق العباد، گھر کی خدمت بھی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر۔